بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق ہوگا وضعف الواہب المیت الہجان و عبدہا۔ وإنما جاز الضارب رجل حملا على المختار في الحسن الوجه وضاربك وشبهه في من قال إنه مضاف حملا على ضاربك۔ یہ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کی 3 دلیلیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ کل کے سبق میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الضارب و زیدن یہ ترکیب جائز ہے، اگرچہ اس میں ظاہری طور پر تخفیف کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور ان کے نزدیک ہوا ہے لیکن ظاہری طور پر نہیں ہوا۔ ان کے نزدیک ضاربن زیدن تھا، تو پھر اس کو مضاف کیا، تنوین اضافت کی وجہ سے حذف ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس پر الف لام داخل کیا۔ وہ کہتے ہیں الضارب و زیدن یہ ترکیب اس وجہ سے جائز ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 3 دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں نقل کی ہے الواہب المئۃ الہجان و عبدہا۔ یہ عرب کے مشہور شاعر ہیں عائشہ، ان کا دیوان ہے صبح العاشا کے نام سے، کافی ساری جلدوں میں۔ تو انہوں نے یہ شعر کہا ہے الواہب المئۃ الہجان و عبدہا اوزن یزجی حولہا اطفالہا۔ دوسرا ایسا نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اوزن یزجی خلفہا اطفالہا۔ یہ تو امام فرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شعر کا ترجمہ ہے میرا ممدوح تو ایسا ہے الواہب المئۃ الہجان، کہ جو ایسی 100 سفید اونٹنیوں کو ہدیہ کرنے والا ہے، الہجان کہ جنہوں نے تازے تازے بچے دیے، وہ عبدہا اور ان کے خادموں کو بھی ہبہ کرنے والا ہے، اوزن یزجی حولہا اطفالہا جو انہیں اور ان کے بچوں کو پیچھے سے ہنکا کر لا رہے ہیں۔ تو امام فرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں عبدہا کا یہ مجرور ہے اور اس کا عطف ہے المئۃ پر۔ یہ عبدہا اس کا عطف ہے المئۃ پر، اور الواہبی کی عبارت جس طرح المئہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایسے ہی الواہبی کی عبارت یہ عبدہا پر بھی لگی ہوئی ہے، اور عطف کی وجہ سے اس کی تقدیری عبارت ہے الوائب عبدہا، اور الوائب عبدہا ایسے ہی ہے جیسے الضارب زیدن۔ تو جس طرح الواہب عبدہا جائز ہے، تو اسی طرح الضارب زیدن بھی جائز ہے، کیونکہ الوائب عبدہا یہ عائشہ کے شعر سے اس کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ عرب کا فصیح ترین شاعر تھا، لہذا اس پر قیاس کر کے الواہب عبدہا پر قیاس کر کے الضارب زیدن کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ضعفا الواہب المئۃ الہجان و عبدہا۔ ضعفا کا مطلب یہ نہیں کہ شعر ضعیف ہے، اس لیے کہ شعر تو بہت بڑے فصیح شاعر کا کلام ہے، اس لیے شعر ضعیف نہیں ہے۔ ضعفا کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ کے اس شعر سے امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ اس عبارت کا تعلق ہے، اس بحث کا تعلق ہے عطف کے ساتھ، کیونکہ عابد اس کا عطف ہے میاں پر، اور معطوف چونکہ تکرار عمل کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور جو عامل معطوف کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہی معطوف علیہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہی معطوف کے ساتھ بھی لگتا ہے۔
اور یہاں المیہ معطوف علیہ، اس کے ساتھ الواحد بصیغہ صفت مضاف ہو کر لگا ہوا ہے، لہذا عبد کے ساتھ بھی یہ لگے گا۔ اور عطف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں جو غیر عطف میں جائز نہیں ہوتی۔ تو جیسے مثلا ربا ہے، یہ ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، لیکن عطف والے مسئلے میں یہ معرفہ پر بھی داخل ہے، جیسے ربا شاتن و سخلتھا بدرہم، کہ بعض اوقات بکری بھی 1 درہم کی ہوتی ہے اور بعض کھالیں بھی بکریوں کی 1 درہم کی ہوتی ہے، تو اس میں سخلتھا معرفہ ہے، اس کا عطف ہے شاتن پر، تو ربا کا مدخول وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، دونوں مدخول ہیں، حالانکہ ربا معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور اس میں وہ ربا معرفہ پر بھی داخل ہے، اس لیے کہ یہ عطف کی وجہ سے۔ تو عبد اگرچہ الواہب کا مضاف الیہ ہے، ازارب زیدن کی طرح بنتا ہے، لیکن یہ صریح اضافت نہیں ہے، بلکہ یہ اضافت بحکم عطف ہے، اور عطف میں چونکہ وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں جو غیر عطف میں جائز نہیں ہوتی، اس لیے امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کا ازارب و زیدن کی صریح اضافت کو الواہب و عبدیہ کی ضمنی اضافت پر قیاس کرنا یہ ضعیف ہے، ضعفہ ضعیف ہے، الواہب المیت لے جان پر قیاس کرنا، یہ پہلی دلیل ہوگی ان کی۔ دوسری دلیل انما جازا ازارب الرجل، امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اصل دلیل ہے، ازارب الرجل، یہ امام فرا کے نزدیک بھی جائز ہے، باقی تمام نبیوں کے نزدیک بھی جائز۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ اس پر قیاس کرتے ہیں ازارب الزیدن کو، وہ کہتے ہیں الرجل یہ بھی معرفہ ہے الف لام ہونے کی وجہ سے، اور زیدن عالمیت کی وجہ سے معرفہ ہے، معرفہ ہونے میں سب برابر ہیں، تو صیغہ صفت جب معرف باللام ہو کر الرجل معرف باللام کی طرف مضاف ہو تو یہ اضافت سب کے نزدیک جائز ہے، حالانکہ یہاں پر بھی اضافت لفظی نے کسی قسم کا کوئی فائدہ تخفیف کا نہیں دیا، کیونکہ یہاں پر بھی تخفیف یہ ازارب میں جو تنوین حذف ہوئی ہے وہ الف لام کی وجہ سے ہوئی ہے، اضافت کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو جس طرح ازارب الرجل بغیر تخفیف کے اضافت لفظی جائز ہے، تو اسی طرح ازارب و زیدن میں بھی اضافت لفظی بغیر تخفیف کے جائز ہونی چاہیے۔ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال ہے، تو امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا مصنف جواب دیتے ہیں کہ آپ ازارب و زیدن کو ازارب الرجل پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ازارب الرجل میں بھی جو اس ترکیب کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ بھی الحسن الوجہ، اس کی مختار ترکیب پر محمول کرتے ہوئے ازارب الرجل کی ترکیب کو جائز قرار دیا گیا ہے، ورنہ یہ بھی اصلاً جائز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کو الحسن الوجہ کی مختار ترکیب پر ایسے معمول کیا کہ یہ اصل میں تھا الحسن وجہہ، یہاں الوجہ ہے نا، تو الوجہ الحسن وجہہ تھا، مرکب اضافی تھا، تو پھر ایسا کیا کہ وجہ سے ہو ضمیر کو حذف کیا، مضاف الیہ میں تخفیف کر دی، اور اس ضمیر کو کے عوض اس کے شروع میں الف لام لے آئے، تو اضافت لفظی صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، فاعل کی طرف، اور اس مضاف الیہ میں تخفیف ہوئی ہے، لہذا اس تخفیف کی وجہ سے، مضاف الیہ کی تخفیف کی وجہ سے یہ عبارت، یہ ترکیب جائز ہوگی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے ازارب الرجل اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، تو جب ازارب الرجل کو اس لیے قیاس کر کیا ہے کہ جس طرح الوجہ یہ اسم جنس ہے، ایسا ہی الرجل یہ بھی اسم جنس ہے، تو صیغہ صفت معرف باللام اسم جنس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جس طرح الحسن صیغہ صفت معرف باللام الجنس کی طرف، الوجہ کی طرف، اسم جنس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو جس طرح یہ جائز تھی تو ازارب الرجل میں بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔
اس کے برخلاف الضارب زیدن جو پیچھے گزرا ہے اس میں صیغہ صفت معرب باللام مضاف ہے علم کی طرف، اس میں جنس کی طرف مضاف نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ انما جازا الضارب الرجل رجل، الضارب الرجل جو جائز قرار دیا گیا ہے حملا علی المختار فی الحسن وجہ الحسن الوجہ کی مختار ترکیب پر محمول کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تیسری دلیل ان کی وہ کہتے ہیں الضارب کا وشبہ، یعنی وہ ترکیب جس میں صیغہ صفت ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے الضارب کا، الضاربھا، الضاربی، الضاربہ، جس طرح ان صورتوں میں اضافت جائز ہے، اسی طرح اگر صیغہ صفت اس میں ظاہر عالم کی طرف مضاف ہو تو یہ اضافت بھی جائز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی مضاف ہے، یہ معرفہ ہے، مضاف الیہ، اور زیدن بھی مضاف الیہ معرفہ ہے۔ تو جس طرح الضارب کا، الضاربہ، الضاربی یہ جائز ہے، ایسے ہی الضارب زیدن بھی جائز ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الضارب کا وشبہ، یہ اور اس کے مشابہ دوسرے الفاظ الضاربھا، الضاربہ، الضاربی وغیرہ فی من قالا ان حضرات کے نزدیک انہو مضاف، کہ یہ مضاف ہے، حملا علی ضاربو کا، یہ ضاربو کا پر محمول کرتے ہوئے، اصل میں الضاربو کا اس میں صیغہ صفت جو ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس ضمیر کی حیثیت اپنی ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے، اس میں ناویوں کے 3 قول ہیں۔ امام اخفش اور امام حشام الزہراوی فرماتے ہیں کہ ضمیر صیغہ صفت کا مفعول بھی ہے، الضاربو صیغہ صفت اس میں فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور کاف ضمیر مفعول بھی ہے، لہذا ان حضرات کے نزدیک تو الضاربو کا یہ اضافت کی بیسی سے خارج ہے۔ دوسرا قول ہے امام مبرد، امام مازنی اور امام رمانی کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے، کاف ضمیر ہوگی، ہو ضمیر ہوگی، یا ضمیر ہوگی، یہ صیغہ صفت الضاربو کا مضاف الیہ ہے، یعنی لفظی طور پر صیغہ صفت کا مضاف الیہ ہے لفظاً، اور مالن یہ مفعول بھی ہیں، الضارب صیغہ صفت کا مالن مفعول بھی اور لفظاً مجرور ہیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا قول امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر صیغہ صفت غیر معرف باللام ہے، جیسے یہ ضاربو کا ہے، یہ غیر معرف باللام ہے، تو اس صورت میں آگے جو ضمیر ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہوگی، جیسے ضاربو کا میں مضاف الیہ ہے، اور اگر صیغہ صفت پر الف لام داخل ہو جیسے یہاں ہے الضاربو کا، تو اس صورت میں پھر امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ضمیر نہیں ہے، مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ مفعول بھی ہے۔ تو صیغہ صفت معرف باللام کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے اس کے بارے میں گویا 3 قول ہو گئے ناویوں کے، تو 2 صورتیں تو نکل جائیں گی، ایک ہے امام اخفش اور امام حشام کا قول کہ یہ مفعول بھی ہے، اس صورت کو تو نکال دیں۔ امام سیبا کا قول بھی یا والی صورت میں ہے، الف لام ہوگا نہ ہوگا تو اس کو بھی نکال دیں۔ پیچھے درمیان میں امام مبرد اور امام مادنی اور امام رومانی ان حضرات کا قول رہ گیا کہ صیغہ صفت معرف باللام ہو یا غیر معرف باللام ہو، یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے اور ضمیر اس کا مضاف الیہ ہوتی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی من قالا ان حضرات کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ انہو مضاف، صیغہ صفت ضمیر کا مضاف ہے اور ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ ہے، تو ان کے نزدیک الضاربو کا کو جائز قرار دیا گیا ہے، ضاربو کا غیر معرف باللام صیغہ صفت مضاف الی ضمیر کی اضافت کے جائز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ اصل میں تھا ضاربن کا،
تو اضافت کی وجہ سے تنوین حذف ہوگی تو اضافت میں تخفیف کا فائدہ حاصل ہو گیا. تو جس طرح صیغہ صفت غیر معرف بلام ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس میں تخفیف کا فائدہ حاصل ہوا ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے الضارب کا اس کو بھی جائز قرار دیا گیا، اگرچہ الف لام کی وجہ سے یہاں تخفیف ہوئی ہے، تنوین حذف ہوئی ہے، اضافت کی وجہ سے تنوین حذف نہیں ہوئی، تو بغیر تخفیف کے بھی اس اضافت کو اس پر قیاس کرتے ہوئے جائز قرار دیا گیا ہے. تو لہذا جب الضارب کا یہ خود خلاف القیاس ضارب کا پر معمول ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیے گئے ہیں، تو الضارب کا پر آپ الضارب زید معرب بلام کی علم کی طرف مضاف صیغہ صفت معرب بلام کو قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خود خلاف القیاس ہو اس پر دوسرے کو نہیں قیاس کر سکتے. وضارب کا وشبو فی من قالا، ان حضرات کے نزدیک جنہوں نے کہا کہ نو مضاف جو مضاف ہے کہ صیغہ صفت مضاف ہے، حملن اس کو جائز قرار دیا گیا ہے محمول کرتے ہوئے علی ضارب کا پر محمول کرتے ہوئے. ولا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوفها، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اضافت کا ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں. آگے 3 قاعدے بیان کریں گے. یہ پہلا قاعدہ ہے کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف کرنا اور صفت کو موصوف کی طرف مضاف کرنا جائز نہیں ہے. موصوف کو صفت کی طرف مضاف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صفت اپنے اعراب میں موصوف کے تابع ہوتی ہے. جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا اعراب بھی ہوگا. اگر موصوف کو صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیں تو صفت کا اعراب عامل کے تابع ہو جائے گا، موصوف کی تابعیت ختم ہو جائے گی. اس لیے صفت کو موصوف کی طرف نہیں مضاف کر سکتے. اور موصوف کو صفت کی طرف اس لیے مضاف نہیں کر سکتے کہ صفت جو ہے اس کا اعراب موصوف کے تابع ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ بنا دیں صفت کو تو اس کا اعراب تابعیت والا ختم ہو جائے گا، بلکہ ہمیشہ مجرور رہے گی. اس لیے نہ موصوف کو مضاف کرتے ہیں صفت کی طرف اور نہ صفت کو مضاف کر سکتے ہیں موصوف کی طرف. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذکر کیا ہوا قاعدہ صرف بصری حضرات کیا ہیں، کوفیوں کا یہ مسلک نہیں ہے. کوفیوں کے نزدیک موصوف کو صفت کی طرف، صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر سکتے ہیں. آگے وہ مثل مسجد الجامع جانب الغربی صلاۃ الاولی بقلۃ الحمقاء متأول، یہ کوفیوں کا استدلال ہے اور بصریوں پر اعتراض ہے، ماتن وغیرہ پر. تو اس کوفیوں کے استدلال کو نقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں. کوفی حضرات ان مثالوں سے استدلال کرتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی کئی مثالیں ایسی ہیں جو کوفیوں کے مسلک کے مطابق ہیں. تو کوفی حضرات اور ان کا جو مسلک ہے کوفی حضرات کا یہ تکلفات سے خالی ہے. جو تکلفات مصنف نے بیان کیے ہیں نا، آپ دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک پہ اشکال ہوا کہ دیکھیں مسجد الجامع، یہاں المسجد موصوف ہے اور الجامع صفت کی طرح مضاف ہے، حالانکہ آپ نے کہا تھا موصوف صفت کی طرح مضاف نہیں ہو سکتا. جانب الغربی، یہ جانب و مضاف ہے، الغربی صفت کی طرف، آپ نے کہا تھا موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، یہ تو مضاف ہوا ہے. صلاۃ الاولی، یہ بھی صلاۃ موصوف ہے، الاولی صفت کی طرف مضاف ہو گئی ہے. بقلۃ الحمقاء، یہ بھی موصوف صفت کی طرف مضاف ہو رہا ہے، حالانکہ آپ نے تو کہا تھا موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان سارے اعتراض مثالوں کا جواب دے رہے ہیں. متأول، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں تعویل کی جاتی ہے. تعویل یہ ہے کہ یہاں جو مسجد کا لفظ یہ موصوف مضاف ہو رہا ہے نا الجامع صفت کی طرف، ظاہری طور پر ہے، حقیقتاً اس کی طرف نہیں، بلکہ ان کا اصل مضاف الیہ محذوف ہے اور وہ المسجد المکان الجامع یا المسجد الوقت الجامع جانب المکان الغربی صلاۃ الساعۃ الاولی،
بقلۃ حبۃ الحمقاء ہے، تو یہ مضاف ان کے حقیقت میں مضاف الیہ محذوف ہیں، ان کو حذف کر کے ان صفات کو ان کی جگہ پر لایا گیا ہے، ورنہ یہ صفات حقیقت میں مضاف الیہ نہیں ہے، لیکن یہ خالی تکلفات ہیں۔ بعض قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جو ان مضاف الیہ کے کیا نام ہے مقدر عبارت ہے اس کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کوفیوں کا مسلک اس صورت میں صحیح ہے۔ چلے